رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرم ہو عمیم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرم ہو عمیم فضل ہو جسیم ذکر ہو علویت دولت ہو سرمدیت صفات ہو سنیت سجایا ہو مردیت لون ہو منیح وجہ ہو سبیح لسان ہو فصیح برہان ہو صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ یقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار تو درود پاک پڑھنے دو ہاتھوں کو بلند کر کے چڈے بنا کے لہرا کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو ہاتھوں چکو ذرا ہاتھوں چکو آج ہاتھ نہیں تھلے آنے دو ہاتھوں کو بلند کر کے چڈے بنا کے لہرا کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جہاں سے آتی ہے وہاں کا اثر قبول کر کے آتی ہے جڑی چیز جتھوں آئے اودیاں نشانیاں علامات لے کے آندی ہے بے شک کھو کڈو تسی کھو ہوے کھارا کہ کھو وچوں جڑا پانی نکلے گا وہ بھی ہوے گا کھارا نال بولو کھو ہوے مٹھا تے پانی جڑا نکلے گا وہ بھی آئے گا مٹھا جو چیز جہاں سے آتی ہے جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں کا اثر علامت لے کر آتی ہے جڑی چیز جتھوں آئے وہ دی نشانی اثر علامت لے کے آندی ہے کھو کڈو کھو ہو کھارا پانی بھی آئے گا کھارا کھو ہو میٹھا پانی بھی آئے گا میٹھا جڑی شے جتھوں آئے اوتھے دا اثر لے کے آندی ہے کھو میں سے پانی نکلے کنویں میں سے پانی نکلے کنواں ہو کھارا پانی بھی نکلے گا کھارا کنواں ہوگا میٹھا پانی بھی آئے گا میٹھا عاشقان مصطفیٰ بلا تشبیہ و تمثیل میرا مصطفیٰ آیا رب کے پاس سے رب کی طرف سے تو وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع خدا بھی رحیم قرآن کے اندر ہے خدا بھی رحیم مصطفیٰ بھی رحیم خدا بھی رحیم مصطفیٰ بھی رحیم وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر وہ بھی رؤوف یہ بھی رؤوف وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع اس جیسا خدا کوئی نہیں ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں حضور آئے اللہ کی طرف سے وہ بھی رحیم اس کی عطا سے یہ بھی رحیم وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم وہ بھی کریم یہ بھی کریم وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر اس جیسا خدا کوئی نہیں ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں رسول اللہ
بے شک نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے اللہ آپ نا اپنے آبائی قصبہ چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے ہیں. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے اپنے آبائی قصبے چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے سن. آپ نے دیکھا دور بھنگی بیٹھے بھنگ کھوڑتے بھنگی دور بیٹھے بھنگ کھوڑتے پہنے. اللہ دے ولیاں دے سمجھان دا انداز انوکھا تے نرالا. سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جدو انہاں بھنگیاں نے ویکھیا نا کہ انہاں نعرہ لگا دیتا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. آپ انہاں دے کول چلے گئے تے آپ نے انہوں جا کے فرمایا بھنگیو تہاڈا کوئی مہتر ہوندا ہے. مہتر کہندے نے سردار نو مرشد نو جڑا سب تو بڑا ہوئے. آپ نے انہاں بھنگیاں نو فرمایا بھنگیو تہاڈا کوئی مہتر ہے تہاڈا مہتر ہوندا ہے. انہاں کہا جی سرکار ساڈا مہتر ہوندا ہے. آپ میں تہاڈا مہتر کون ہے یعنی تہاڈا مرشد تہاڈا رہنما تہاڈے وچوں سب تو بڑا کون ہے. آپ نے تہاڈا مہتر کون ہے. بھنگیا کہا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے. آپ نے کہا تہاڈا مہتر کون ہے. انہاں کہا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تے بچت تاری ہو گیا. آپ تے بچت تاری ہو گیا. بعد وچ مریداں نے جدوں بچت والی کیفیت ختم ہوئی تے مریداں نے آکھیا حضور ایدے وچ بچت والی گل کیڑی سی. تساں فرمایا بھنگیو تہاڈا مہتر کون ہے. انہاں آکھیا سرکار جڑا دور تے دور پیے پر اکھ نہ چھپے. ایدے وچ بچت والی گل کیڑی سی. آپ نے فرمایا انہاں اپنی لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن. آپ نے فرمایا انہاں اپنی لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن دی گل کرنے ہاں. انہاں دا مہتر او ہے انہاں دا مرشد او ہے انہاں وچوں سب تو بڑا او ہے جڑا دور تے دور پیے پر اکھ نہ چھپکے تے کل کائنات وچ سب تو بڑے او ہیں. کل کائنات دے مرشد او ہیں کل کائنات دے مہتر او ہیں جنہاں معراج دی رات دیدار خدا بندی تے دور پیتے پر اکھ نہ چھپکے. عشق ساکو سبق پڑھایا عشق ساکو سبق پڑھایا عشق ساکو سبق پڑھایا. کرو میم دی تابع داری سونے پاک محمد دی دو جگتے ہیں سرداری. اٹھتے پہندے ٹردے پھردے میم دا کلمہ جاری. تاجہ میم بلایا دی اصلو قسمت شہبانی رحمت اللہ علیہ. امام توجہ رکھو بھئی. عاشقان مصطفیٰ نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے. نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹھی میں مٹی لی اس پر نگاہ ڈالی پھونک ماری اس مٹی کی حقیقت بدل گئی. وہ چڑیا بن گئی پرندہ بن گیا ہڈیاں بھی آ گئیں خون بھی آ گیا اس کی حقیقت بدل گئی وہ اڑنے لگ گئی. نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے. مٹی پر عیسیٰ روح اللہ کی نگاہ پڑی اس کی حقیقت کو بدل دیا. جس امتی پر جس غلام پر جس عاشق پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے اس غلام کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے. اس غلام کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے. اس عاشق کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے. عیسیٰ روح اللہ کی نگاہ پڑی اس مٹی کی حقیقت بدل گئی. مصطفیٰ کی نگاہ ہم پر پڑی مصطفیٰ کی نگاہ ہم پر پڑی. ہم گناہگار تھے بدکار تھے سیاہکار تھے مصطفیٰ کی نگاہ نے ہماری حقیقت کو بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی مٹی پر اس کی
کی حقیقت کو بدل دیا. مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہم پر, ہم کو سیاکار سے نیکوکار بنا. سبحان اللہ. سیاکار سے نیکوکار بنا دیا. مشکل نے نہ لاکھیا کرو, ہم کو سیاکار سے نیکوکار بنا دیا. جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس تھیلے پر عاشقان مصطفیٰ, جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس دل پر, جس قلب پر نگاہ مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا. چراہیاں کا اجتماع روحانی وجدانی اجتماع ہوتا ہے. جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس دل پر, جس قلب پر نگاہ مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا. عاشقان مصطفیٰ سمجھ آ رہی ہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھنگیو تہاڈا مہتر کون ہے. آخری جملہ بات, تہاڈا مہتر کون ہے. انہاں آکھیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھکے. آپ تے وجد تاری ہو گیا. مریدہ آکھیا یا حضرت دے وچ وجد والی گل کیڑی سی. آپ نے اپنی لائن دی گل کیتی, اسی اپنی لائن. سبحان اللہ. بہتر او ہے, انہاں دا مرشد او ہے, انہاں وچوں سب تو بڑا او ہے جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپکے. تے کل کائنات دے مرشد او ہیں, کل کائنات دے سب تو بڑے او ہیں جنہاں معراج دی رات دیدار خداوندی دے دور پیتے پر اکھ نہ چھپکے. اہل سنت نہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے کتابی صورت بھی دیتے نے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک حاضر ہویا سرکار دی بارگاہ وچ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے میں مدینہ پاک گیا, اوتھے میں سیڑھیاں تے پھسل گیا, میری بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی, بازو دی ہڈی وچ فرق آ گیا. شاہی ہسپتال مستشفیٰ ملک شاہی ہسپتال تو ایکس رے کروایا, ہڈی وچ فرق سی. ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر محمد اسماعیل. ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب اب آپ حاجی یا عمرہ نہیں کر سکتے, تسی ارکان ادا نہیں کر سکتے, تسی ہسپتال داخل ہو جاؤ تو ہڈی وچ فرق آ گیا, ہم تسی حاجی یا عمرہ نہیں کر سکتے. تو مفتی صاحب کہنے لگے ہم تو ساری عمر یہ کہتے رہے بیماروں مدینے چلو غم کے مارو مدینے چلو, بیماروں مدینے چلو غم کے مارو مدینے چلو. ہن میں مدینہ پاک وچ آ کے ہسپتال بھی چلا جاواں. آپ کہتے ہیں میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج یہ کیا, نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل اللہ نالا کو, نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو آواز کھولو. مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ مفتی صاحب ہسپتال میں داخل ہو جائیے. آپ نے فرمایا اسی ساری عمریں کہندے رہے بیماروں مدینے چلو غم کے مارو مدینے چلو, تے میں مدینہ پاک بھی جا کے ہسپتال چلا جا. آپ کہتے ہیں میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج یہ کیا کہ سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے چلا گیا, مبارک چالیوں کے سامنے چلا گیا, تے جا کے عرض کی تھی اے عبداللہ ابن عتیق یہ صحابی ہے, اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے, میری ٹوٹی ہڈی بھی جوڑ دو. میں حضور کی مبارک جالیوں کے سامنے چلا گیا, عرض کی تھی
جوڑنے والے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے, میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو. اس کے بعد مجھے کبھی اس ہاتھ میں درد نہ ہوا, ہڈی میں فرق رہا, ہڈی میں فرق رہا, پر مجھے ساری عمر درد نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں میں اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیریں نعیمی لکھ رہا ہوں, میں اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیریں نعیمی لکھ رہا ہوں. علاج کی کیتا نہ ٹیکا نہ گولی نہ دوائی. مواجہ شریف کے سامنے جا کر عرض کی, اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے, میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ درد ایسا غائب ہوا, ساری عمر وہ درد نہ ہوا. مطلب کیا کہ ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں, ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں, اور مدینے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ہی کرامت بناتے ہیں. اس کا ساکو سبق پڑھایا, اس کا ساکو سبق پڑھایا, سہنے پاک محمد دی رو جگتے ہیں سرداری, اٹھتے پہنتے ٹوٹتے پھرتے کلمہ جاری, راجہ امیر بھلایا دی اصلوں قسمت ہاری. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حاجی عمرے کے لیے گئے نا, تو آپ نے کہا آپ کی وہ نعت آپ اکثر سنتے, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کیا واقعی حضور کا گھر مبارک کعبے کا کعبہ ہے؟ حضور کا گھر مبارک کعبے کا کعبہ ہے. اقبال نے کہا دور از موج غبار خانہ عش, دور از موج غبار خانہ عش, کعبہ را بیت الحرم کا شانہ است. اقبال نے کہا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں, اقبال کہنے لگا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں, انہیں میرے آقا کے گھر مبارک کی شان کا علم نہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں طور کی, میرے آقا کے گھر مبارک میں جو جھاڑو مبارک دیا گیا, اس جھاڑو سے جو گرد اڑی وہ گرد بھی کوہ طور سے افضل ہے. سارے ہک ہو جائے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا نہ گدا ویکھدا. عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں, عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں, کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں, کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں. عاشق تے سانو جھکا لیندا نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا. اس بات کے اندر علماء امت میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے, بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے, پر والکل متفقون علی ان المحل الذی تم اداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا. اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے, بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے, پر والکل متفقون علی ان المحل الذی تم اداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا. اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, پر پوری امت میں اس
اس بات کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ، سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ کعبہ را بیت الحرم کا شانہ است، کعبہ کے لیے کعبہ بیت الحرم میرے نبی کا گھر ہے، کعبہ کے لیے کعبہ میرے نبی کا گھر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کی طفیل حج بھی، میں پوری نعت پڑھنا، بھینی سہالی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، گلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، محبوب رب عرش ہے سبز قبہ میں، جگہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ میں سارا کلام پڑھنا ہوں مختصر، آپ نے ایک شعر آکھے ہے، اعلیٰ حضرت کہنے لگے ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، یعنی ایسا کہ حج عمرہ بھی کیتا ہے تو سرکار کے صدقے نال کیتا ہے، ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ نے کہا اقبال سے پوچھا، اقبال کہنے لگا تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، یا رسول اللہ تسا فرمایا کہ اسی کعبے دا حج کیتا، کہ اسی مکہ دا کے حج کیتا، یا رسول اللہ تسی فرمایا کہ بیت اللہ دا طواف کیتا، ورنہ یا رسول اللہ ساڑی منزل تہاڈے تو علاوہ کوئی بھی چہرے دے سہرے کون پڑے جدا چہرہ خود بدہا ہوئے، جدی زلف دا ذکر قرآن اندر بل لیلی ازا یکشا ہوئے، جدا ہار سنگھار سبحان اللہ ما زاغ البصر وما طغا ہوئے، او دے بول تو جند گول ہمدرد بول جدا وما ینطقو عن الہوی۔ نبی کی نگاہ شے کی حقیقت۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرف پور شریف والے انہاں دے ایک مولوی صاحب نا، دیکھو بھئی کھوتا ڈگ پوے نمک دی کان وچ، کھوتا ڈگ پوے نمک دی کان وچ، ساری فقہ دی کتاباں وچ لکھیا ہے اپنا وجود ختم کر دے وے، نمک نال نمک بن گیا، ہن او دے وچ سارے احکامات نمک والے چل، گدا گر جائے نمک کی کان میں وہ نمک بن جائے، اس پر سارے احکام نمک والے چلے، کھوٹ مل جائے چاندی سے تو جس مول چاندی بکے گی اس سے مول کھوٹ بھی بکے گی، لوہا آگ میں ہو کر آگ میں پک کر آگ کی طرح ہو گیا، جڑے کم آگ کرے گی وہی کم لوہے گا۔ اسی طرح حضور کے غلاموں کی صحبت، صالحین کی صحبت، ان کے پاس بیٹھ کر وہ انوار و تجلیات جو صالحین پر پڑتے ہیں وہ بندے کو بھی مل جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم قوم لا یشکا جلیسہم، یہ صالحین اللہ کے نیک بندے ایسی قوم ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ گھی ہوتا ہے گھی خوشبودار، پیاز ہوتا ہے بدبودار، پر پیاز ہوتا ہے بدبودار، پر جدو اپنے آپ گھیو بچ فنا کر لے تے گھیو کی کہتا ہے پیاز تو بدبودار تھا، پیاز تو بدبودار تھا، اب تو فنا ہو گیا میرے اندر، پیاز تو بدبودار تھا اب تو فنا ہو گیا میرے اندر، اگر تیری پیاز والی بدبو کو مار کر تجھ میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا۔ پیاز ہوتا ہے بدبودار، پر جب اپنے آپ کو گھی کے اندر فنا کر دے تو گھی کہتے ہیں پیاز تو بدبودار تھا اب تو فنا ہو گیا میرے اندر، اگر
تیری پیاس والی بدبو کو مار کر تجھ میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا۔ غوث اعظم نے در پہ آنے والے چور سے کہا چور تو چور صحیح پر تو آ گیا میرے در پر، اگر تیری چوری کی بدبو کو مار کر تجھ میں قطبیت کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے 11ویں والا پیر صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ فیقول منهم الرجل یا فلان اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا وقال بعضهم انا الذی وهبت لك ودوءا فیشفع له فیدخله الجنہ۔ سرکار نے فرمایا دوستیوں کی صفیں ایک منٹ بھائی سرکار نے فرمایا دوستیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی یصف اہل النار، دوستیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی، دوست کی صفوں میں قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے یصف اہل النار۔ اچانک فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ، جنتیاں وچ ایک بندہ نا دوستیاں دی صف دے قریب تو گزرے گا۔ جنتیاں اے حدیث پاک ابن ماجہ وچ بھی ہے مشکات شریف وچ بھی ہے، حوالے لگے سرکار فرمایا توجہ رکھو بھی سرکار نے فرمایا دیکھو نا میں عرض کرنا نا اللہ دے ولیاں دے سمجھان دا انداز انوکھا تے نرالا ہو۔ ایک شیخ کامل نو ایک مرید آ کے کہنے لگا سرکار منو نماز وچ خیالات بڑے آندے نے نماز چھڑ دے ماں، نماز وچ خیالات بڑے آندے نماز چھڑ دے ماں۔ انہاں آکھیا جدوں تو روٹی کھانا ہے تے مکھیاں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں؟ جدو تسی روٹی کھان دیو مکھیاں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں؟ انہیں آکھیا بڑیاں آندیاں نے۔ انہیں فرمایا تو کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا میں روٹیاں کھائی جانا مکھیاں اڑائی جانا۔ مرید آ کے کہنے لگا سرکار بولو ایک منٹ بھی نماز وچ خیالات بڑے آندے نماز چھڑ دے ماں آمنا جدو تو روٹی کھانے مکھیاں آندیاں نے؟ انہیں آکھیا جی آندیاں نے۔ آمنا کرنا کہ انہیں آکھیا مکھیاں اڑائی جا نہ روٹی کھائی جا۔ ایک طریقہ ہے خیالات اڑائی جا نماز پڑھی جا۔ خیالات اڑائی جا نماز پڑھی جا۔ حضور فرماتے یصف اہل النار، توجہ رکھو بھی دوستیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ، جنتیوں میں سے ایک بزرگ ایک اللہ کا ولی دوستیوں کی صفوں کے پاس سے گزرے گا۔ جب دوستیوں کی صفوں کے پاس سے گزرے گا نا فیقول منهم الرجل یا فلان اما تعرفنی، دوستیاں وچ ایک آکھے گا اے اللہ دے بندیو منو سیانیاں نہیں جے، منو پہچانیا نہیں جے، یا فلانو اما تعرفنی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، انا الذی سقیتک شربتا، یاد کرو میں تہانوں ایک دفعہ پانی پلایا سی۔ پہچانیا نہیں، انا الذی سقیتک شربتا، میں تہانوں ایک دفعہ پانی پلایا سی۔ وقال بعضهم انا الذی وهبت لك ودوا، وضو کہتے ہیں فعل کو غسل دھونا اعضاء کو، ودو کہتے ہیں پانی کو۔ تو کیا لگا وقال بعضهم انا الذی وهبت لك ودوا، تو یا آکھے گا یاد کرو میں ایک دفعہ تہانوں وضو واسطے پانی دیتا سی۔ بس اتنی سی بات پر فیشفع لہ، وہ اللہ کا ولی اس کی سفارش کرے گا سبحان اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوستیوں میں سے نکال کر جنتیوں میں داخل سبحان اللہ۔ اس بات پر وہ کہے گا اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا، یاد کرو میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ کہے گا وہبت لک وضوءا، میں نے ایک دفعہ آپ کو وضو کا پانی پیش کیا تھا۔ فیشفع لہ، وہ اللہ کا بندہ اسی بات پر اس کی سفارش کر دے گا، شفاعت کرے گا۔ فیدخلہ الجنہ، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا سبحان اللہ۔ یعنی وہ دانا دیکھو نا، میں دسنا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ جا رہے سن، ایک عورت چکی چلا رہی سی، آپ نا چکی پھر دی ویک کے فرید نے دیتا رو، چکی پھر دی ویک کے فرید نے دیتا رو، وہاں پڑا میں چاہ کے
साबित रियाना को बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो तो औरत चक्की चलाने वेख्या ते आप रो पे क्यों आपने मैं चक्की ते 2 पोड़ पत्थर पाट उन्हां विच जड़ा दाना आ जांदा ओ सलामत नहीं रहंदा ते जदों कयामत नूं अल्लाह दे गज़ब दी चक्की चलेगी ओ किहड़ा बचेगा चक्की फिरदी वेख के फरीद ने दिता रो वहां पुड़ा विच आके साबित रियाना को जदों बाबा फरीद रोए ना सोच के कि मैदान माशर विच जदों रब दे गज़ब दी चक्की चलेगी फिर कौन बचेगा ते औरत भी आप दे दिल दे ख्याल ते मुतले हो गई ओने उतला पोड़ पत्थर पाट चुकिया ते कह लगी वेख फकीरा अल्लाह दिया जरा कान दिले देखो वेख फकीरा अल्लाह दिया जरा कान दिले देखो ये तक ले बच के नहीं जड़े बह के किल्ली देखो चक्की में जो दाना किल्ली के पास आ जाए वो दाना पिसता नहीं वो दाना बच जाता है मतलब क्या कि जदों बड़े बड़े इबादत गुजार उल्टे लटके होंगे ते दाता अली हजवेरी दा काफिला भी मुस्कुरांदा जन्नत नूं जा रहा होएगा ख्वाजा चुराही दा काफिला भी मुस्कुरांदा जन्नत नूं जा रहा होएगा उल्टे लटके पूछणगे भाई तुसी क्यों बच गए वो यही कहेंगे बेक फकीरा अल्लाह दा बच के नहीं चले बेके बनी देखो मौलाना मोहम्मद अली साहब आप मास्टर भी सन मुदर्रिस भी सन आपने ना ज़ियारत का बड़ा शौक होया आपने बड़े चिल्ले कीते वजीफे कीते मज़ारात ते गए पर आपको ज़ियारत ना हुई मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद सन मौलाना मोहम्मद अली साहब मुदर्रिस भी सन स्कूल दे मास्टर भी सन आलिम भी सन आपको शौक होया कि मुझे ज़ियारत होए आप ना बड़े मज़ारात ते गए चिल्ले कीते वज़ाइफ कीते पर ज़ियारत ना हुई एक दिन आप आला हज़रत शरफपुरी दी बारगाह में हाजिर हो गए जाके आख्या हुजूर ज़ियारत कराओ आला हज़रत शरफपुरी उस वक्त चाह पिला रहे सन चाह दी प्यालियां अपने संगियां आपने फरमाया इन्हू चाह पिलाओ उन्हें आख्या सरकार ज़ियारत कराओ आप मैं इन्हू चाह पिलाओ चाह दी प्यालियां जो प्याली पकड़ के मौलाना मोहम्मद अली साहब ने दी थी मौलाना मोहम्मद अली प्याली पकड़ के वेख देने पर पींदे नहीं प्याली पकड़ के वेख देने पींदे नहीं आला हज़रत शरफपुरी ने प्याली वापस ले ली आपने मोहम्मद अली ये साड़ी चाह नहीं हो ना पीनी ते प्याली वापस प्याली वापस करते जो तो प्याली वापस नहीं मौलाना मोहम्मद अली साहब गश खा के जमीन पे डिग पे आला हज़रत शरफपुरी अपने घर चले गए जो संगिया ने होश कराया आख्या मोहम्मद अली चाह भी नहीं हो पीती ते बेहोश भी हो गया वजह की है मौलाना मोहम्मद अली कहते ने होश विच आके संगिया ने समझ आई दे संगिया आख्या मोहम्मद अली वजह किया चाह भी नहीं पीती बेहोश भी हो गया ते मौलाना मोहम्मद अली कहते ने जदों मैं आख्या सी ना ज़ियारत कराओ ते पीरा आख्या सी इन्हू चाह पिलाओ आपने मैनू चाह दी प्याली दे विचों ज़ियारत करवा दी हकीकी जरा कदी फनाना हो महबूबा सानू जरा कदी जुदाना हो माजो नीति जड़ी कदी कजाना हो हमसे पूछते हैं अंगूठे चूमने पर दलील सलातो सलाम पर दलील मैंने कहा अल्लाह के वलियों की बात होती है समझाने के लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंचे बूट पाए सग कुत्ते का पांव पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंचे बूट
گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود لوگا دیکھیا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے لوگا دیکھیا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے گفتہ مخلوق نے کہا اینچے بود مجنو یہ کیا ہے گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود کتے کے پاؤں چوم رہا تھا مخلوق نے پوچھا مجنو کیا ہے مجنو کہنے لگا اس کتے کو ایک بار لیلا کی گلی میں دیکھا عشق دیری تھے سب تو جدا نہ راہ بیکھدا نہ قرآن بیکھدا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف والے پیر اپنے دور کے سب سے پڑھے لکھے پیر آپ نے اپنا مبارک کفن مدینہ پاک اپنے خلیفہ مرولا شریف والے ان کو دے کر بھیجا سبحان اللہ تھا میرا یہ کفن مدینہ پاک کی گلیوں میں رکھ دینا اے ادب رسول اگر کوئی سگ کے اندر کتے نو ادب واسطے سگ کیا جاندے اگر کوئی سگ اس کے اوپر سے گزر گیا ایک کفن پھر واپس لے کے آئے سبحان اللہ مرولا شریف والے خلیفہ صاحب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف گولڑا شریف والے دا پیر خانہ ہے جو مرولا شریف والے خلیفہ صاحب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا مبارک کفن لے کے مدینہ پاک کے گلیاں وچ بچھا دین دینے 4-5 ساگ اکٹھے آ رہے سن وہ بھی در رسول دے ساگ سن انہاں جدوں کفن بچھیا ویکھیا نا تے انہاں نے دوروں ویکھ کے نا واپس پلٹ کے واپس پلٹ کے وہ مرولا شریف والے خلیفہ صاحب نے پیرانہ رابطہ کیتا انہاں کہا سرکار میں کفن تے بچھایا سی پر انہاں نے در رسول دے ساگ جڑے سن انہاں پاؤں نہیں لگایا وہ ویکھ کے واپس چلے گئے انہاں نے بھی پتا سی کفن کدا ہے خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا یہ ہے ادب رسول عشق دلی تھا سب تو جدا نہ راہ بیکھدا نہ قرآن بیکھدا سب تو جدا نہ راہ بیکھدا نہ قرآن بیکھدا قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ در رسول کے سگ ہیں انہاں دی بارگاہ وچ ادب نال عرض کرنی ہے کہ در رسول کے سگ اینو ذرا اپنا مبارک قدم لگا دیو سبحان اللہ قدم لگا دیو او مرولا شریف والے خلیفہ صاحب نے جدوں دوبارہ پھر کفن بچھایا نا وہ دوبارہ اس ساگ آئے کہ انہاں عرض کی تھی اے در رسول دے ساگ انہوں اپنا قدم لگا دیو میرے پیران دا آرڈر ہے سبحان اللہ مرشدان دا آرڈر ہے وہ آپ فرما دینے آپ دے خلیفہ سے مرولا شریف والے فرما دینے کہ انہاں سگاں وچوں ایک ساگ نے اگے آ کے سونگ کے بس اس طرح پاؤں رکھیا تے پھر اتے نہ رہن دیتا اس طرح رکھ کے چک لیا رکھ کے چک لیا تے جدوں خواجہ سیالوی دی بارگاہ وچ واقعہ پہنچیا نا کہ اس طرح اتے پورا قدم رکھیا نہیں سگ نے رکھ کے چک لیا آپ نے کفن نو سینے نال لگا لیا تے حالت وجد طاری ہو گئی آپ فرمانے نے شکر ہے در رسول کے سگ نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا عشق قائل بلندی تے پسیدہ نہیں چھڑا ویرانے تے پسیدہ نہیں جتے چاہوے چکا لیندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا کتاباں وچ نہیں لگدا عشق کتاباں وچ نہیں لگدا کیمسٹری بیالوجی پڑھن نال عشق مصطفیٰ نہیں ملدا عشق کتاباں وچ نہیں لگدا دولت ہر حق آئی نہ شمع چلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی کوئی برنا برنا جنوں صورت یار دکھائی شہبانی رحمت اللہ علیہ امام محمد بن
حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ بڑے سونے سن امام ابو حنیفہ دے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی بڑے سونے سن ایک دفعہ کہ یہودی نے آپ نے دیکھا تھے کلمہ پڑھ لیا دیکھ کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ کیا نہ تو کوئی کرامت دیکھی نہ تو کوئی بات دیکھی یہودی کہنے لگا یہ ہے کون نے آکھیا حضور دے غلام امتی انہیں آکھیا منو بس یہی دلیل کافی ہے کہ جدو چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑا محمد کتنا سونا ہے جمال یار ہو جائے اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے دنیا جان دینے کے لیے حضور نے فرمایا تھا نا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میری اصلی صورت دیکھنی ہے سدرہ پر تشریف لائیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور معراج کی رات کو سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا سرکار میں جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ جبریل علیہ السلام نے 600 پروں کو کھولا حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا جب حضور نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے اپنا اصلی جلوہ دکھاؤ سرکار میں جبریل اگر ہماری اصلی صورت دیکھنی ہے ذرا سدرہ سے پار آ سبحان اللہ السلام نے عرض کی تھی لو دنوتو انبلت اللہ ترکتو یا رسول اللہ بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائیں گے اتھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے نے احمد اربا کشایت آپ پر جلیل احمد اربا کشایت آپ پر جلیل تا ابد مدھوش مانت جبریل جبریل علیہ السلام نے 600 پروں کو کھولا حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا میرے مصطفیٰ اگر اپنے حسن کے 70,000 پردوں پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بھی بے ہوش ہو کر گر جانا یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے عبارت پڑھی سی لیکن ایدہ ترجمہ نہیں سی کر سکیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آج جسے پاس کا وقت نہیں پھر انشاءاللہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ پاک ایک بندے نے نا ایک کھجور کا بنا ہوا پنکھا تحفہ بھیجا وذکر جماعت ان سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب صاحب مصر والشام والحجاز والیمن وفاتح البلاد ومنقذها من ید عبدت الاسنام سلطان صلاح الدین ایوبی مصر شام حجاز یمن اور دیگر شہروں کو فتح کرنے والے
اور بتوں کے پجاریوں سے ان شہروں کو آزاد کروانے والے وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ مُلُوكِ الْإِسْلام اسلام کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سبحان اللہ اہدیت لہو مروحۃ مکتوب فی احد وجہیہا ہذہ ہدیۃ ما اہدی مثلھا لک ولا لابیک ولا لاحد من الملوک وقت بادشاہ نو نا مدینہ پاک ایک بندے نے ایک تحفہ بھیجا پنکھا کھجور دا بنیا پکھا اوتے لکھیا سی اے بادشاہ اس طرح کا تحفہ نہ تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی کو ملا نعرہ لگاؤ وہ نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان بچو دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ جو کوئی چاند بلے کر کے منہ تھکے تو سو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ یاد کرتے نے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ نعرہ رسالت دا لون عاشق ادھر منکران دا سینہ پھٹ جاندہ جتے چاہے جھکا لے اندہ عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا جتے چاہے جھکا لے عاشق دا سر انہیں آکھیا سمجھو رکھو ہذہ ہدیۃ ما اہدی مثلھا لک ولا لابیک یار بولی نہ ایک منٹ هذه ہدیۃ ما اہدی مثلھا لک ولا لابیک ولا لاحد من الملوک اس پنکھے پر لکھا تھا بادشاہ اس طرح کا تحفہ نہ تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا بادشاہ نے غصہ تے آنا اسی کہ میرے پیو دا نام بھی لے دیتا کہ تینوں ملیا نہ تیرے پیو نو ملیا باپ نو ملیا نہ آج تک کسی نو ملیا وکانت الہدیۃ من شریف المدینہ المنورہ علی ساکنہا الصلاۃ والسلام وہ جو کھجور کا بنا پنکھا تھا نا کھجور کا بنا پنکھا وہ شریف مدینہ پاک کا یہ گورنر بھی کہہ سکتے ہیں جدید عربی میں لیکن اس کے لیے مدینہ پاک ایک معزز شخص نے بادشاہ کو تحفہ بھیجا فغاضبا بادشاہ بڑا غضبناک ہوا کہ منو یہ گل کیتی ہے کہ اس طرح کھجور دا پکھا اس طرح دا تحفہ نہ تینوں ملیا نہ تیرے باپ نو ملیا نہ آج تک کسی بادشاہ نو ملیا نہ لاکھو نہ تینوں ملیا نہ تیرے باپ نو ملیا نہ آج تک کسی بادشاہ نو ملیا فغاضبا بادشاہ غضبناک ہو گیا ثم قلب الوجه الاخر پھر انہیں پکھے دی دوسری سائیڈ پلٹی فاذا فیہ مکتوب هذان البیتان اور دوسری طرف دو عربی بھی شعر لکھے سن تواڈے عشق دا امتحان ہے وہ شعر لکھے سن وَيُقَالُ إِنَّ رَسُولَ قَالَ لَا تَغْضَبْ حَتَّى تَقْرَ مَا فِي النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى جڑا کاسی کو پکھا لے کے آشو کہنے لگی بادشاہ لا تغضب غضب ناک نہ ہوئی غصے وچ نہ آئی حتی تقرا ما فی الناحیۃ الاخری یہاں تک کہ تو پنکھے کی دوسری سائیڈ پر لکھا دیکھ نہ لے غضب ناک نہ ہونا یہاں تک کہ تو پنکھے کی دوسری سائیڈ پر لکھا دیکھ نہ لے پنکھے کی دوسری سائیڈ پر لکھا دیکھ نہ لے فغاضب ثم قلب الوجه الاخر فاذا فيه مكتوب هذان البيتان ويقال ان الرسول قال لا تغضب حتى تقرا ما في الناحيه الاخرى انہیں آکھیا قاسم نے آکھیا بادشاہ منو کچھ نہ آکھی غضب نہ کوئی دوسری طرف پڑھ لے کی لکھیا دوسری طرف شعر لکھیا سی انا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه سائر الخلق ترا شملتنی سعادت القبر حتى صرت في راحت ابن ایوب اقرا دوسری طرف لکھا سی بادشاہ میں اس کھجور کا بنا پنکھا ہوں جو آقا کے روزہ مبارک کے ساتھ لگی ہوئی
नहीं महल ने सारे शाह वेखदा ना गदा वेखदा इश्क दी रीत है सब तो जुदा ना ए राह वेखदा ना कुरान वेखदा इश्क नहीं महल ने सारे शाह वेखदा ना गदा वेखदा इश्क कायल बुलंदी ते पस्ती दा नहीं कख छड़दा वीराने ते बस्ती दा नहीं चावे झुका लैंदा आशिक दा सर ना ए काबा ते ना करबला सबक पढ़ाया इश्क साकू सबक पढ़ाया करो मीम दी ताबेदारी इस सोहने पाक मुहम्मद दी डू जगते है सरदारी उठते पहनते टुरते फिरते मीम दा कलमा जारी अल्लाह जे मीम भुलाया दी असलो किस्मत हारी कासिद कहने लगा बादशाह गज़बनाक ना होना हत्ता तकरा माफिल नाहियतिल उखरा यहाँ तक कि तू पंखे की दूसरी तरफ ना पढ़ ले तो पंखे की दूसरी तरफ लिखा था पंखे की जुबान में खजूर के बने पंखे की जुबान में अना मिन नखलतिन तुजाबिरु कब्रन मैं उस मुबारक खजूर का पंखा हूँ जो आका की कब्र मुबारक के पास है मैं उस मुबारक खजूर का पंखा हूँ जो आका की मुबारक कब्र अनवर के पास है साद मनफी है सायर अल खल्क तुर्रा कि उस कब्र पाक में जो जलवा फरमा है वो सारी मखलूक के सरदार है शमलतनी सादतुल कब्र हत्ता सिरतु फी राहत इब्न अय्यूब उकरा लिखा था उस कब्र पाक की बरकत मुझे पहुंची है इसीलिए मैं वक्त के सबसे बड़े बादशाह के हाथों बादशाह का सिर झुक गया इश्क नहीं महल ने सारे हिको इश्क नहीं महल ने सारे हिको शाह वेखदा ना गदा वेखदा ना शाह वेखदा ना गदा सुन के ना शाह वेखदा ना गदा वेखदा किसी बोल वो ना शाह वेखदा ना गदा वेखदा इश्क नहीं महल ने सारे हिको नबी पाक के इश्क नहीं महल ने सारे हिको बुलंदी ते पस्ती दा नहीं इश्क कायल बुलंदी ते पस्ती दा नहीं कायल बुलंदी ते पस्ती दा नहीं पस्ती दा नहीं जिथे चावे झुका लैंदा आशिक दा सिर ना ए काबा ते ना करबला ना ए काबा ते ना करबला ना करबला अगर वक्त हुंदा फिर बताया हुण तुहाडा लेवल रलिया आज घड़ियां दिया बैसा रहन दियो घड़ियां दिया बैसा रहन दियो दिन रात दे किस्से रहन दियो तां दे विछड़िया सजना नु रल मिल के जरा दिया बैसा रहन दियो दिन रात दे किस्से रहन दियो तां दे विछड़िया सजना नु रल मिल के जरा सुल्फे मोहब्बत कहंदी है जड़ी नैना दे पछोकड़ रहंदी है ओ बूढ़ियो नैनो यार दियो जरा आमने सामने फौरन भी बैठा करो नाल जुमला इधर कहना सही है बेहतर देखिए बेटा नाल फकाला सदाका बादशाह ने आख्या बिल्कुल सच कहा व फरिहा बिहा व वदअहा अला महाजिरही बादशाह ने पखे नु चुमिया अखां ते रखया सिर ते रखया सुभान अल्लाह लगा गल इंजी है किसी बादशाह ने मिलिया सबक पढ़ाया करो मीम दी ताबेदारी इस सोहने पाक मुहम्मद दी दू जग
चली सोने काकमाल पीर लजपाल पीर शहनशाह पीर बादशाह पीर सब दोस्त सुनता सब दोस्त सुनता आराम दे पीछे पीछे हो जो सारे दोस्त शानी कोई बात नहीं